فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، نماز پڑھیں. نماز بے حیائی، فحاشی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. 22ویں پارے میں 21ویں پارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کرتا. یعنی آپ امی ہیں اور آپ کو اللہ پاک نے سب کچھ دونوں جہاں کا علم عطا فرمایا ہے. اور امی کا مطلب ہوتا ہے اصل، کیونکہ آپ کائنات کی اصل ہے. تو اس لیے آپ نے اور دیگر حضرات انبیاء کرام نے کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا. ان کو اللہ پاک نے یہ علم دنیا آخرت کا عطا فرمایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں فرمایا کہ مشرک جب مشکل میں پھنستے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ بت پرستی میں سرکشی میں مبتلا. 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روم اور فارس کی جنگ میں رومیوں کو شکست ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اس شکست کے بعد یہ دوبارہ فتح حاصل کریں گے، حالانکہ یہ ظاہری حالات کے برعکس. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا نازل کرتا کلام ہے جو عالم الغیب ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے فرمایا کہ مال نہیں بڑھتا، بلکہ زکوٰۃ صدقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال میں برکت عطا فرماتا. اسی طرح 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام سے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے بیٹے شرک نہ کرنا، اور بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور فرمایا ہے بیٹے والدین کی خدمت اور اطاعت کرنا، اگر وہ شرک اور بے دینی کا حکم دے تو ان کی بات نہیں ماننا، اور دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان میں موجود ہر ذرے سے آگاہ رہنا، اس لیے جو بھی چھوٹا سا گناہ اور چھوٹی سی نیکی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا، بے شک وہ باریک بین اور باخبر ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور جو کچھ تم کو تکلیف پہنچے اس پر کیا کرنا، صبر کرنا. یہ والدین پر جو اولاد کے حقوق ہیں یہ وہ بیان ہو رہے ہیں کہ والد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرے. اب یہ حضرت لقمان علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، بہرحال ان کی ذات گرامی کے حوالے سے اختلاف ہے یہ نبی ہے یا اللہ کے نبی ہیں. بہرحال 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ لقمان ان کے نام سے نازل کر دی، اور یہ ایسے والد کی اپنے بیٹے کی کیا کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں. کاش کہ آج والدین بھی اپنی اولادوں کی اس طرح تربیت کا اہتمام کریں. اور دوسرا حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے بچتے رہیں، فضولیات اور برائی کی مجالس سے کنارہ کشی کرتے رہیں، اللہ کی آیات سن کر پہلے اور اندھے نہیں بنتے بلکہ اس سے فائدہ اٹھاتے، بیوی اور بچوں کے نیک ہونے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی دعا کرتے رہیں. یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی بہت پیاری نصیحتیں. معاشرے کے والدین اگر ان نصیحتوں کو اپنا لیں اور اولاد کی اس طرح تربیت شروع کر دیں تو ہمارے بچے بھی ہماری طرح نمازی ہوں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود تو نیک ہیں لیکن جن کے حقوق ہم پر ہیں ہم ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے ان کو نیک بنانے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے ابا نمازی ہے تو بیٹے بے نمازی ہیں، بیٹے نمازی ہیں تو باپ بے نمازی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دونوں طرف خلل ہے، تربیت کا فقدان. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 باتیں یہاں پر ارشاد فرمائی ہیں سورہ لقمان کے آخر میں کہ ان کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے. وہ کیا؟ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی،
ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی تفصیلی معلومات، انسان کل کیا کرے گا اور کس زمین میں مرے گا، ان تمام باتوں کا علم صرف علیم اور خبیر اللہ کے پاس ہے۔ اب اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کی عطا سے جن کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا اور وہ حضرات انبیاء ہوں معجزہ کی صورت میں یا حضرات اولیاء ہوں کرامت کی صورت میں، تو اس سے حقیقی مراد ہے۔ حقیقی ان باتوں کا علم صرف اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ نے جن کو آگاہ کر دیا ہے وہ بھی اللہ کی عطا سے جانتے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو محراب کے اندر فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ اللہ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی کیا دیتا ہے، بشارت دیتا ہے۔ قرآن پاک فرشتوں کو کیسے علم کیا؟ اللہ اس کو ابھی نہ حمل وضع ہوا نہ کچھ ہوا، لیکن کیا ہے بیٹا، اور اس کا نام بھی کیا ہوگا، یحییٰ۔ تو ان کو اللہ نے بتایا نا کہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنے نبیوں کو بھی اور القاء کے ذریعے سے اللہ اپنے پیارے دوستوں کو بھی یہ کیا ہے علم عطا فرماتا ہے، تو وہ اس کی عطا سے بتا دیتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے۔ عطا حقیقی ان چیزوں کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ آج سے 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کروائی۔ کیا خیال ہے آج وہ نشانیاں آپ نہیں دیکھ رہے؟ ہاں دیکھ رہے تھے؟ حضور نے فرمایا تھا گانا عام ہوگا، آج گانا عام ہے نہیں، شراب عام پی جائے گی، بطور تواضع کے لوگ پیے گے، آج دیکھ شراب عام ہے نہیں، ناچنے والی عام ہوگی، گانے والی عام ہوگی، ڈھول بازے عام ہوگی، برائی عام ہوگی، نیکی نایاب ہوگی، کمینے لوگوں کی عزت کی جائے گی، ان کو احترام دیا جائے گا، شریف آدمی کو بیکار سمجھا جائے گا، باولا دیوانہ سمجھا جائے گا، اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی، یہ چھوٹا ہے اس کو۔ لیکن دنیا کا جو ہے وہ کمینہ آدمی جو ہوگا، جو مار دھاڑ کرتا ہوا، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، اس کا مار اس کا مار ہے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کی شر سے بچنے کے لیے عزت کریں، حالانکہ وہ بھی جانتے ہوں گے یہ کمینہ ہے، لیکن کیا ہے شر سے کہیں آرس کہیں ہمیں نہ آلے اس وجہ۔ تو یہ حقیقی علم کس کے پاس ہے جناب؟ اللہ کے پاس۔ اور اللہ کی عطا سے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو بھی اسی طرح سورہ مریم کے اندر 16ویں پارے میں حضرت جبریل علیہ السلام کا جب سامنا ہوا حضرت بی بی مریم سے تو وہ ڈر گئی، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد۔ کیسے آئے، کیوں آئے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ کیا دینے آیا ہوں؟ بیٹا دینے۔ تو کیا کہتے ہیں حضرت جبریل علم نہیں جانتے بھائی، حقیقی علم بیٹا ہوگا کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، ہے کہ نہیں ایسا؟ پتہ چل جاتا۔ تو حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ کی عطا سے پھر اللہ تعالیٰ کے حضرات انبیاء کرام کو بھی اولیاء کرام کو بھی یہ علم عطا فرمایا ہے، تو وہ بھی معجزہ اور کرامت کے ذریعے سے ظاہر وہ عطا ہے، وہ عطائی ہے، اور جو اللہ کا علم ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں جانوروں کی بولیاں سکھائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جنات انسانوں اور فضا پر بھی ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو یعنی معجزہ عطا فرمایا کہ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سن لیتے تھے کہ فلاں پرندہ کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اور اسی طرح فضا بھی ان پر اللہ نے مسخر فرما دی تھی، ہوائیں بھی ان کا حکم مانتی تھی، اور جنات بھی ان کا حکم مانتے تھے، انسان بھی ان کا حکم کا مانتے تھے۔ اللہ نے ان کو پوری ہوئے زمین پر حکومت بادشاہ عطا فرمائی، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 سرداروں نے قسم کھائی تھی کہ اللہ جل شانہ کے نبی کو اچانک حملہ کر کے قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی اور اس کے دشمنوں کو عذاب کے شکنجے میں کیا ہے جکڑ لیا۔ یعنی کچھ لوگوں نے یہ آپس میں پلان کیا کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی کو کیا کریں گے، معاذ اللہ قتل کریں، لیکن اللہ پاک بھی بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہوں نے بھی اللہ کے نبی کو معاذ اللہ قتل کرنے کا یعنی پلان بنایا، تو اللہ پاک نے انہیں اپنی گرفت میں لیا، شکنجے میں لیا، اور انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ یہ ہمارا آج 21ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کل صبح 11 سے 12 بجے خواتین کے آفر گروپ کورس ہوگا، آپ بھی اپنے گھر کی خواتین کا یہ پیغام پہنچائیے کہ وہ بھی علم دین سیکھیں، شامل
اور کل بعد نماز ظہر انشاءاللہ تعالی نماز کا عملی طریقہ سکھایا جائے گا. نماز کا عملی طریقہ، رکوع کیسے کرتے ہیں، سجود کیسے کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ کیسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں، قوما، جلسہ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ظہر میں سکھائیں گے. تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی ان چیزوں کو سیکھیں. رمضان المبارک کے بہترین ایام ہیں، ان ایام میں یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. اگر آپ اپنی خواہش کے مطابق نمازیں پڑھ رہے ہیں اور شریعت کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تو یقین مانیں پھر آپ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سرکار نے فرمایا ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی. کیا اس کی نماز کیا ہے؟ قبول نہیں کی جاتی. اور اللہ کے نبی نے وجہ بیان کی، رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع صحیح نہیں کرتا. آج آپ دیکھ لیں رکوع، سجود یا لوگوں کا خوما، جلسہ، یہ ساری چیزیں جو حالانکہ ضروری ہیں، جن کا بجا لانا ضروری ہے، اگر آپ ان کو بھولے سے چھوڑیں تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور اگر آپ جان بوجھ کے چھوڑیں تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی. تو شریعت میں ایسے نہیں خود مسائل بیان کر دیے کہ ہمارے عمل کرنے کے لیے. خواہشات کا نام عبادت نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے. ورنہ یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پارکوں میں چلے جاؤ تو جو لوگ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں، مشق کر رہے ہوتے ہیں، پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. یہ پریکٹس اور مشق اور واک ہی ہو گئے. اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا جلسہ، قوما، رکوع، سجود، قیام، تشہد، یہ تمام چیزیں شریعت مطالعہ کے بیان کردہ مسائل کی روشنی میں آپ ادا کریں گے تو عبادت قبول ہوگی. ورنہ ہماری نمازیں ہم پڑھتے رہیں گے اور ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہماری نمازیں تو ضائع ہوگی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فاتحہ شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. یا اللہ کریم ہمارا یہ آج کا خلاصہ قرآن پاک میں بارگاہ میں قبول فرما. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی واسطے سے سارے بھی اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کریم اولاد پاک علیہ پاک علیہ وسلم تمام صحابہ صالحین خصوص شہداء اسلام خصوصا شہداء بدر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جناب میں تحفہ دیا پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے تمام جملہ مرحومین کو تحفہ دیا پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ علیہ السلام کی روح پاک کو ہماری طرف متوجہ فرما. یا اللہ ہماری جملہ تمام پریشانیاں، مشکلات آسان، پریشانی دور، رزق میں برکت، عزت میں برکت، ماہ رمضان کریم کا ادب احترام نصیب فرما. امن و عافیت نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما. امت مسلمہ کی مدد فرما. موجودہ جنگی حالات کی وجہ سے یا اللہ اس وقت جو مہنگائی کا بحران آ ہے یا اللہ اس سے غریبوں کی مدد فرما. یا اللہ غریبوں کی مدد فرما. یا اللہ سفید پوش لوگوں کی عزت اور بھرم کو قائم فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.